بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پیدل حج کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ٹرینڈنگ پر ہے۔ ایک صاحب جو ہندوستان کا ایک مشہور صوبہ ہے جس کا نام کیرلا ہے، کیرلا سے وہ مکہ مکرمہ کا انہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، پیدل وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس پر بہت بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، بہت سارے علماء کرام اپنی اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں۔ کیا پیدل سفر کرنا حج کے لیے یہ مناسب ہے، غیر مناسب ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو جہاں بہت سارے علماء کرام نے اپنی بات رکھی ہے، میں نے بھی سوچا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جب انہوں نے کعبہ کو پوری طرح سے بنا لیا، مکمل کر لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس کی تفسیر میں تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں حج کا اعلان کروں گا بھی تو یہ بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ میری آواز تو کم ہے اور دنیا میں ہر طرف انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم، آپ آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کا یعنی اس گھر کا تم حج کرنے آیا کرو۔ یہ حج اور یہ گھر تم کو جنت میں پہنچائے گا اور دوزخ سے بچائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے آواز لگائی تو تفسیر قرطبی جلد نمبر 12 اور تقریباً صفحہ نمبر 38 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی لبیک کہا، اور کہتے ہیں کہ جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مرنے سے پہلے اتنی بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو لوگ پیدل بھی آئیں گے، یأتوک رجالا، لوگ پیدل آ رہے ہوں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ایسی اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کر کے آئیں گے کہ جو اونٹنیاں اپنے سفر کی وجہ سے چل چل کر دبلی ہو گئی ہوں گی۔ تو کیا پیدل سفر کرنا حج کے لیے یہ مناسب ہے، غیر مناسب ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور انڈیا سے جو شہاب بھائی سفر کر کے جا رہے ہیں ان کا منشا، مقصد، ان کی نیت کیا ہے؟ ان کا منشا اور مقصد، ان کی نیت تو دیکھنے پر ظاہر یہ ہوتی ہے کہ حج کا ارادہ تو بظاہر ہے، لیکن نیت اور منشا ان کا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو جائے، لوگ ان کو جاننے لگے۔ اور ہوا بھی کہ شہاب کو آج سے تقریباً 4-5 مہینہ پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنے علاقے سے نکلے اور انہوں نے کئی ایک صوبے کا سفر کیا تب تک کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب وہ مہاراشٹرا میں ان کی انٹری ہوئی اور میرے شہر تھانہ سے بھی وہ گزرے ہیں، تب تک وہ کافی مشہور ہو چکے تھے، ہوتے گجرات، پھر اس کے بعد میں پاکستان تک پہنچ چکے ہو۔ اب تو ہر طرف جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا استقبال اور ان کے سارے پروگرامز بن جاتے ہیں۔ کیا ان کا اس طرح سفر کرنا، پیدل سفر کرنا، یہ شریعت کی روح سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل کر جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ حضور، یہ بڑے میاں نے منت مانی ہے کہ یہ حج کا جو سفر کر رہے ہیں انہوں نے منت مانی ہے کہ وہ پیدل سفر کریں گے۔ حضور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پیدل سفر کرنے سے، بلا وجہ کی تکلیف سے اللہ بے نیاز ہے، ان کو کہو کہ یہ سواری پر سوار ہوں اور سواری پر سوار ہو کر کے اپنے حج کو مکمل کریں۔ غالباً ترمذی کی بھی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے پیدل سفر کرنے کی منت مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس بلا وجہ کی مشقت سے بے نیاز ہے۔ پیدل سفر کرنا، آسانیوں کے باوجود پریشانیاں اپنے اوپر لادنا، یہ غیر مناسب ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت کو کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے محرم کے ساتھ وہ حج کرے، نہ کہ پیدل حج کرے۔ تو جو شہاب بھائی انڈیا کے کیرلا سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، شہاب بھائی کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو انڈیا ہے بہت بڑا ملک ہے، اس بڑے ملک میں اگر سب سے مالدار پڑھا لکھا اگر کوئی صوبہ ہے، کوئی اسٹیٹ ہے تو وہ کیرلا ہے۔
کیرلا میں ایجوکیشن، پڑھائی چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، 100% ہے، 100% ہے. اور کیرلا کے اندر غربت بھی برائے نام ہے. وہاں پر زمینیں، پیسہ، مال، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. ان کے پاس کسی طرح کا کوئی جواز نہیں ہے پیدل سفر کرنے کا. شہاب بھائی کے پاس، وہ غریب نہیں ہیں، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، اور پیسے والے بھی وہ چاہیں تو ہر مہینے میں جا کر کے وہ عمرہ کر سکتے ہیں اور حج کے دنوں میں جا کر کے حج کر سکتے ہیں. اتنا پیسہ ان کے پاس ہے. اب وہ جو سفر کر رہے ہیں، سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے پل پل کی خبر سوشل میڈیا پر آ رہی ہے اور ان کے ساتھ ایک کیمرہ مین بھی موجود ہے. تو اس طرح مشقت اٹھا کر کے 1 سال کا پورا پیدل چلنا، 1 سال کی پوری مشقت اٹھانا، اور پھر اپنے نفس کو بھی تکلیف دینا، اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچانا. یعنی جو سال بھر آپ اپنے بیوی بچوں سے، گھر والوں سے دور رہیں گے، ان کے جو حقوق ہیں تمہارے اوپر، وہ سال بھر کے حقوق کو پامال کرنا اور بلا وجہ کی تکلیف اٹھانا، اور تکلیف اٹھا کر کے پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ حج کر بھی لیں گے، اللہ اس کو قبول کر بھی لے، لیکن پھر بھی اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں. اور پھر ریا ہے، نمود ہے. یہ سارا جو آپ کا سفر ہو رہا ہے، وہ سارا جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ایک پل کی اس کی خبر دکھائی جا رہی ہے. تو یہ سارا کا سارا، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دکھلاوے کا سفر ہے، یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کا سفر ہے، یہ حج والا سفر نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو فیمس کرنے والا سفر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ سفر کرتے، کسی کو بتاتے نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی کیمرہ مین بھی موجود نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آپ خود ایکسپوز نہیں کرتے، تو پھر آپ سفر کر لیتے. پھر بھی اس کو مانا جا سکتا تھا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو قبول کرے. پھر بھی یہ بہتر نہیں تھا، کیونکہ آپ کے پاس اللہ نے وہ سارے وسائل رکھے ہیں کہ جس کا آپ استعمال کر کر کے آپ حج کر سکتے تھے، سواری پر سوار ہو کر کے حج کر سکتے تھے، آپ دوسرے سارے ذرائع استعمال کر کے آپ حج کر سکتے تھے، نہ کہ پیدل حج کر سکتے تھے. پیدل حج کرنا کوئی بظاہر گناہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جو قریب میں رہتے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا ہے تو وہ جا سکتے ہیں، بالکل جانے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جن کے پاس وسائل ہیں، سواری ہے، پیسہ ہے، سارے ذرائع موجود ہیں، سب کچھ وہ استعمال کر سکتا ہے، پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، آسانیاں ہونے کے باوجود پریشانیاں استعمال کرنا، یہ سارا کا سارا یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے گئے، آپ نے اپنی سواری کا استعمال کیا. جب آپ جب مینا کے میدان میں پہنچے، وہاں جتنا بھی آپ کو مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، اور آپ کو طواف کرنا ہے، آپ کو سعی کرنی، یہ سارے کام اعمال جو آپ کو وہاں کرنے، وہ سارا آپ پیدل کریں، نہ کہ آپ اتنا ہزاروں میل دور کا سفر آپ پیدل کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک طرح کی آپ ایسی بدعت کو شروع کر رہے ہیں جس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑے گا، جس کا خمیازہ، جس کا گناہ آپ پر آئے گا. اسی لیے ایسی بدعت کو شروع کرنے سے باقی لوگ بھی گریز کریں. اب آپ کا دیکھا دیکھی ایک شخص اور نکلا ہے جس کو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ مجھے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ان سارے راستوں میں مجھے پاسپورٹ ہے اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے ادھر وہ ویریفائی کرانا پڑتا ہے. اسے کچھ علم نہیں، نہ راستے کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے، نہ پاسپورٹ اس کے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں اللہ بھروسے نکل گیا. یہ کون سا بھروسہ بھائی؟ یہ ایسے بہت سارے بیوقوف ہیں جو نکل جاتے ہیں تاکہ شہرت ہو جائے، لوگ دنیا میں لوگ ان کو جاننے لگیں. حج قبول ہو نہ ہو، لیکن ہمارا جو منشا اور مقصد تھا دنیا میں مقبول ہونا، وہ قبولیت ہو جائے. تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا یہ سارا کیا کرایا جو ہے، وہ سارا کا سارا اس کے اوپر پانی پھر جائے گا. اس کے لیے ایسی بدعت کو فروغ نہ دیں، ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی نئی بات دین کے اندر داخل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.